حضرت عبدالرحمن بن عوف، سنیے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر گئے اور گھر کا سارا مال جمع کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا حضور کی خدمت میں لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف تم کیا لائے؟ عرض کی جی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے دعا دی، کہا یا اللہ عبدالرحمن بن عوف نے جو لایا ہے خرچ کرنے کے لیے اسلام پر اس میں بھی برکت عطا فرما، اور جو چھوڑ آیا ہے یا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما. اب وہ برکت اللہ پاک نے کتنی عطا فرمائی. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے اس کے بعد اللہ نے اتنی مجھے برکت عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا. ایک وقت آیا کہ میں نے 40,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے 80,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں عطا کیے. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے 500 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کیے. پھر ایک وقت آیا جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا کہ جتنے بھی اس وقت بدری صحابہ موجود ہیں جو میدان بدر میں گئے تھے 313، ان میں جتنے بدری صحابہ ہیں حیات، فرمایا میری طرف سے 400 دینار انہیں تحفہ دیا جائے. 400 دینار. اور اس وقت بدری صحابہ کتنے حیات تھے؟ تقریباً 100 صحابی حیات تھا. تو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 40,000 دینار یہ بنتا ہے. آپ نے کہا جی میری طرف سے ان کو ہدیہ دو، وہ پیش کیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ جس وقت آپ نے وصال فرمایا تو آپ کی 4 بیویاں حیات تھیں. 4 بیویاں. ان کو وراثت میں پھر کیا ملا؟ ایک ایک بیوی کے حصے میں 80 ہزار دینار آیا. یہ بہت بڑی رقم ہے اس وقت کی. 80 ہزار دینار آیا. اور پھر اس کے بعد جتنی وراثت آپ کی بچتی تھی، وہ جو سونا آپ نے بعد میں چھوڑا تھا، اس کو کیسے تقسیم کیا گیا، کیسے بانٹا گیا؟ مورخین لکھتے کلہاڑوں کے ساتھ اسے کاٹ کر الگ الگ کیا گیا. وہ اتنا سونا چھوڑا آپ نے. فرمایا یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمر ہے، تو دعا کا اثر ہے. جو آقا کریم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ عبدالرحمن جو لے آیا اس میں بھی برکت عطا فرما، جو چھوڑ آیا اس میں بھی برکت عطا فرما.